مولانا ایک دعا ہمارے لیے اور کر کے جاؤ. مولوی صاحب نماز میں دعا کراتے ہیں, مولوی صاحب دعا فرماؤ جی کاروبار میں برکت ہو جائے. اچھا بھائی یا اللہ ان کے کاروبار میں برکت دے دے. مولوی صاحب دعا فرماؤ جی نوا کم شروع کیتا ہے کر برکت. کیسے برکت ہوگی؟ اچھا میں تجھے تعویذ لکھ کے دیتا ہوں, لے یہ تو میں نے گلے میں بھی رکھ رکھا ہے. کسی نے کہا تھا گلے میں چاندی میں لٹکا لیو, وہ بھی کر رکھا ہے. کسی نے کہا تھا پلاسٹک کوڑی کرا کے جیب میں رکھ لیو, میں نے وہ بھی کر رکھا ہے. اچھا یہ لوہے قرآنی لے جا اپنی دکان میں جا کے لگا لے. حضرت صاحب میں نے تو 20 لگا رکھے ہیں دکان میں, مجھے پائلنگ کرانے کی ضرورت نہیں, کلر کرانے کی ضرورت نہیں. سورہ یاسین کا کیلنڈر, سورہ واقعہ کا کیلنڈر, سورہ رحمان کے کیلنڈر لگے ہوئے. مولوی صاحب برکت آتی کوئی نہیں. کہاں جاؤں؟ مولوی صاحب کہنے لگے میں ایک اللہ والے کو جانتا ہوں, اس کے پاس چلا جا. کیا کرے گا؟ کچھ نہ کچھ تو کرے گا. اللہ والے کے پاس چلے گئے. کہاں ملے گا؟ او بابے شریف کے ہوٹل پہ بیٹھا ہوگا. کیا کر رہا ہوگا؟ ہاتھ میں بٹا پکڑا ہوگا, لوگوں کو ڈرائے گا, عورتوں کے دوپٹے کھینچے گا. کہتے نا بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے, بد دعا سے بچنا, اس کے قریب نہ جانا بھائی. اچھا جی اچھا یہ اللہ والا ہے. نہیں اس کو تو میں نے آزما لیا پیور, ادھر کو چلا جائے کہ اللہ والا ہے. اسے جا کے کہیں گے اللہ والے ہے, مسئلہ ہے, کہے گا پہلے سگریٹ پہ آ, جو تیری سگریٹ کا محتاج ہو تیرے مسئلے حل کیسے کرے گا؟ اللہ والے میرا کام کر دے. ناراض تو نہیں ہو؟ لوگوں شاید 3 سال کا گیپ پڑ گیا, لیکن سن 2010 سے چل رہا ہوں. میرے سے بڑا ذالک کون ہے؟ جامع عثمانیہ کے ممبر پر, جس ممبر پر سب سے پہلے بیٹھ کے اللہ کی توحید کا پیغام دیا گیا. تمام ادارے بعد میں بنے, پہلے سب اداروں کی ماں یہ, بڑی مسجدیں بعد میں بنی, پہلے سب مسجدوں کی ماں یہ. اب لوگ قدردانی چھوڑ دیں, لیکن آپ لوگ الحمدللہ بڑے قدردان ہو. جس وقت جامع عثمانیہ کو کسی چیز کی ضرورت پڑی تم لبیک کہہ کے حاضر ہو گئے. کہہ دو الحمدللہ. یا ربانی صاحب کے ساتھیوں میں چاچا سلم بھی کہیں بیٹھا ہوگا, سن لینا داستان یہ مسجد کیسے بنی. بابے جڑ سے پوچھ لینا مسجد کیسے بنی. بابے یہ پرانی نمازیوں سے پوچھ لو مسجد کیسے بنی ہے, تمہیں بتلائیں گے. یہ ربانی صاحب کے ساتھیوں میں سے ہیں. توحید کا پیغام. قبر کے 3 سوال ہیں, 3 چیزیں. دنیا سے 3 سوال لے کے چلے جاؤ قبر کے. اللہ کی توحید, نبی کی رسالت, اور مرنے کے بعد قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا. پکا لو اسے جتنا پکا سکو. کس کے پاس جاؤں؟ ہر آدمی 2 دھاری تلوار لے کے بیٹھا ہوا ہے. کہاں جاؤں میں؟ اپنا دکھڑا کسے سناؤں؟ میں تو پہلے ہی لوٹا ہوا ہوں, اور کہاں جاؤں؟ کس کے پاس جاؤں؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں اللہ والے کی پہچان کیا ہے. بڑی پگڑی باندھنی رکھی ہوگی. ناراض نہ ہونا بھائی, تم میرے معتبر ہو ذرا سارے. بڑا لمبا چوگا پہنا ہوگا, چپ کر کے بیٹھا ہوگا. کول نہ لگو, کول نہ لگو, ہاتھ نہ لاؤ, ہاتھ نہ لاؤ, ہاتھ نہ لاؤ. یہ کوئی ملتان کا سون حلوہ ہے؟ ہاتھ نہ لاؤ, ہاتھ نہ لاؤ. اللہ والا کہاں ملے گا؟ بازاروں میں. شر البلدان اسواقها, بدترین جگہ قوم کی بازار ہے. اللہ والا تو ملتا ہی نہیں. کہاں ملے گا؟ اللہ والا جب بازار سے گزرے گا, عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, آنکھیں بند. اول تو بازار میں آئے گا کوئی نہیں. اور مجھے تو پتہ نہیں آتی آج کل اللہ والے اتنے سیانے کیوں ہو گئے. ہر اللہ والا مرنے کے بعد وصیت کر کے جاتا ہے مجھے روڈ کے کنارے دفنانا. اپنا بھی تو دیکھو ہمارا کیا حال. ہم نے تو اپنا دین ان کے ہاتھوں میں بیچ دیا, جو دین کے بھی ڈاکو نکلے, مال کے بھی ڈاکو نکلے. اللہ والا بازار میں ملتا ہی نہیں. کہاں ملے گا؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ والا تمہیں کبھی سجدے کرتے ملے گا, کبھی قیام میں کھڑا ہو کے قرآن پڑھتا ملے گا. اس کے پاس جانا اور کہنے لگا اللہ والے سب کچھ دیکھ کے چلا گیا, لکھ کماتا ہوں ککھ ہو جاتا ہے, سونے میں ہاتھ ڈالتا ہوں راکھ ہو جاتا ہے, کچھ بتا. اللہ والے کے پاس ایک آدمی چلا گیا اور جا کے کہنے لگا اللہ والے زندگی گزر گئی, دادا ریڑھی لگاتا تھا, ابا ریڑھی لگاتا ہے, پوتا ریڑھی لگا, میں ریڑھی لگاتا ہوں, میری اولاد آگے ریڑھی لگاتی ہے, 70 سال ہو گئے ریڑھی لگاتے ہوئے, آج تک اللہ والے کھوکھا نہ لے سکے.
اللہ والے نے تعویذ نہیں دیا، اللہ والے نے یوں نہیں کہا 11,000 مرتبہ وظیفہ پڑھ، 3-4 اللہ اللہ کی ضربیں لگائی، پھر اس اللہ والے نے یوں کر کے دیکھا دکاندار کی طرف، مسکرا کے کہنے لگا تیرا مرض میں پہچان گیا، ایک کام بتاؤں کرے گا، کرے نہ کرے تیری مرضی ہے۔ کہ اللہ والے کیا کام؟ فرمانے لگے ناراض تو نہیں ہوگا؟ کہ نہیں۔ کہا بھائی کم تولنا چھوڑ دے، تیری دکان سے بے برکتی ختم ہو جائے گی۔ یہ تم اللہ والے چوک میں شام کو چلے جاؤ، ریڑیاں لگی ہیں، جو چیز 250 روپیہ کلو نہیں ملتی، کہ ہاتھ نہ لائی 245 بھی کوئی نہیں، شام کو کہہ رہا ہے 180 دے 1.5 کلو، شام کو کہہ رہا ہے 250 کے 2 کلو۔ یہ صبح والی چیز 250 میں تھی، آج 250 میں 2 کلو کیسے؟ وہ حاجی تینوں پتہ نہیں اور رڑے رڑے کا مال سارا کر دیتا ہے۔ یہ رڑے کا مال ہے کیا؟ اوپر کچھ اور نیچے کچھ اور، نیچے والا مال اوپر والے مال کو دکھا کے اسی بھاؤ بیچ دیا۔ یہ رڑے کا مال گیا کہاں؟ کتنے لوگ تھیلے میں ڈال کے گئے، تھیلا کھولا انہوں نے گالیاں دی، جنہوں نے سبزی کاٹی انہوں نے گالیاں دی، جنہوں نے سبزی پکائی انہوں نے بد دعائیں دی، جنہوں نے وہ تیرا رڑے کا مال کھایا انہوں نے بد دعائیں دی۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، ایک ایک ریڑی پر روزانہ 500 قرآن پڑھنے والوں کی، 500 نماز پڑھنے والوں کی بد دعائیں آئی ہوں گی۔ بتاؤ اس دکان میں برکت کہاں سے آئے گی؟ حاجی صاحب یہ رڑے کا مال ہے، یہ اصل مال ہے، میں تو منڈی میں گیا تھا، سارا مال مجھے اس ریٹ پہ ملا، حاجی صاحب میں نے کما نہیں 500 ہے، تمہاری مرضی، یہ مال مکس کر کے لے جاؤ۔ اللہ اکبر، تیرے 20 روپے جیب سے جائیں گے، میرے گھر کا چولہا جل جائے گا۔ اللہ کی قسم وہ جائز کما کے 20 روپے لے کے جاتا، گھر کے دسترخوان پہ رکھتا، بچے بھی روٹی کھا کے مسکراتے، تیرے دسترخوان کو دیکھ کر عرش والا بھی راضی ہو جاتا، روزے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جاتا۔ اللہ والے نے کہا کم تولنا چھوڑ دے، برکت آئے گی۔ اس نے اپنی دکان پہ لکھ کے لگا دیا، کیا ادھار بند ہے؟ نہیں، خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا۔ الحاج حاجیاں دی ہٹی، ایک دام ایک کلام، کچھ نہیں لکھا۔ اس نے لکھا بھائی یہاں ہو، پیسے دوسری دکانداروں سے کم سودا زیادہ ملے گا۔ اسے سمجھانی، اس لوتھڑے کو سمجھانے کی دیر ہے نہیں۔ یہ دنیا آنے لگ گئی، دائیں بائیں گاؤں والے، اس کی دکان پہ جاؤ، پیسے کم سودا زیادہ، چلو بھائی چلو۔ اتنا اللہ نے دیا، مکان پکا بن گیا، کپڑے اچھے بن گئے، اتنا اللہ نے دیا، او لوگوں سواری آ گئی، اتنا اللہ نے دیا کہ سو سامان ڈالنے والا بمبو اور تولنے والا ترازو سونے کا بن گیا۔ ایک دن سودا تولتے تولتے خیال آیا، انہوں نے کہا لے بھائی یہ تو لوگوں کے ساتھ جو بھلائی کر رہا ہوں اس کا صلہ دنیا میں مجھے مل گیا ہے۔ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پھر اللہ والے کے پاس چلا گیا۔ انج نہیں کیا لو اللہ دا بڑا کرم ہے، محنت بھی تو بڑی کیتیاں نے جی، میں تکے بھی تو بڑے کھاد دینے نا جی، میں جتیاں بھی تو بڑی کسائیاں نے نا جی، میں پھر انہوں بھی رحم ساڈے تے آنا سی تے اور جانوراں تے رحم آنا سی انہوں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، ہر حال میں میرا شکر کرو نعمتیں بڑھاؤں گا۔ اللہ والے دنیا کا نیکی کا صلہ مجھے دنیا میں مل رہا ہے، مجھے نہیں چاہیے یہ سونے کا ترازو، میں تو وہی مٹی کے برتن میں زمین پہ بیٹھ کے کھانا پسند کرتا ہوں۔ اللہ والے نے کہا بھی دل کی مالش ہو گئی، یہی تو میں کرنا چاہتا تھا۔ اللہ والے نے نگاہ اٹھائی، مسکرا، کوئی نہیں یار کوئی نہیں، ایک کام بتاؤں؟ کہ اللہ والے پہلے بھی بتایا تھا، وہ کرا عمل ہوا، بڑا فائدہ ہوا، اب بھی بتا۔ کہ ابھی یہ سامنے جو ندی بہ رہی ہے، یہ ترازو اٹھا سونے کا، یہ بمبو اٹھا سونے کا، جا کے پھینک دے۔ سونے کی چیز پھینک دو؟ یہاں تو پوچھتے ہیں اجی میرے کو تو 7.5 تولے ہے ہی کوئی نہیں، میں زکات دواں یا نہ دواں؟ 52 تولے چاندی اجی بچیاں نہیں رکھ رکھی، زکات دوں کہ نہ؟ بلال سے بڑا مفتی کوئی نہیں، میرے نبی سے بڑا معلم کوئی نہیں۔ جب زکات کا حکم آیا پردہ لگا ہوا ہے، بلال جی آمنہ کے لال جلدی جا، میری کلمہ پڑھنے والیاں بیٹھی ہیں، انہیں کو زکات کا حکم آ گیا، زکات دو۔ اور بلال گئے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں زکات دو۔ بلال ایکڑی نئی شے لے کے آیا، کیڑا نیا حکم لے کے آیا، کیا یہ؟ کہنے لگے پتہ مجھے بھی کوئی نہیں۔ کہا نفع نقصان تو پوچھ لے۔ گئے پھر آئے، وہ کہہ رہے ہیں جو دے گا جنت میں جائے گا، جو نہیں دے گا جہنم میں جائے گا۔ اچھا، عورت کے اندر سے کوک نکلی، ہو نکلی، کلائی سے چوڑیاں اتار کے بلال کے قدموں میں پھینک کے ماری۔
حضرت بلال کہنے لگے ساری تو نہیں کہا، تھوڑی کو کہا کہ بلال انہیں ہمارے سے دفع کر دے، جو چیز جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے، پہننا تو دور کی بات دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر میں کیوں نہ کہوں سلام صحابہ، کہہ دو تم بھی سلام صحابہ۔ اب اللہ والا بتلانا چاہتا تھا کہ جو دو نمبری کرتا تھا نا اس سے مال گھٹتا تھا، ایک نمبری کرتا ہے مال میں برکت کیسی آئی، اور 2 نمبری کا مال 70 سال ہو گئے پاس نہیں رہا، 1 نمبری کا مال چند دن میں سونے کے برتن بنا دیا۔ اللہ والا کیسے سمجھا؟ مسکرا کے کہنے لگے یہ ترازو، یہ بمبو پانی میں پھینک دے۔ اگلے دن صبح کو پھر دکان پہ آیا، سودا بیچ رہا ہے۔ ندی پار سے ایک آدمی آیا، اس ندی کو پار کرنے کے لیے اپنے پاؤں ڈالے، اس کے پاؤں کو کوئی چیز لگی اور اس نے یوں ہاتھ ڈالا اور وہ چیز نکالی تو وہی سونے کا ترازو اور بمبو۔ اوہو، یہ تو اسی بھائی کا ہے جس سے سودا لینے جا رہا ہوں۔ بھائی جان تیری گم شدہ چیز مل گئی، جو چور چوری کر کے گئے تھے تیرا مال مل گیا۔ جب اللہ والے نے دیکھا سر پکڑ کے بیٹھ گیا، ننگے پیر اس اللہ والے کے پاس گیا۔ دکاندار جا کے کہنے لگا اللہ والے مصیبت آ گئی، جان چھوڑے گی نہیں۔ اللہ والے نے کیا کہا کہ دکاندار نے پوچھا تو اللہ والے نے پوچھا کیا ہوا؟ دکاندار کہنے لگا کل جو ترازو تیرے سامنے ندی میں سونے کا پھینک کے آیا آج پھر میرے پاس آ گیا۔ پہلے تو اللہ والا 2 مرتبہ ہنسا، تیسری مرتبہ چیخے مار مار کے رونے لگ گیا کہ یہی تو تجھے بتلانا چاہتا تھا، حرام کا مال کتنا بھی جمع ہو جائے واپس جا کے رہتا ہے، اور حلال کا مال کہیں بھی چلا جائے واپس آ کے رہتا ہے۔ حلال کما کے دیکھ لو، اللہ کی قسم کہیں نہیں جائے گا، اور حرام کماؤ گے سگا بیٹا ماں کی چوڑیاں چوری کر کے لے جائے گا۔ آج میرے عزیزو، آج اس پروگرام کا سبق لے کے جائیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کہہ دو، کرنے دھرنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ بلند آواز سے شہادت کی انگلی اٹھا کے اللہ، اور ساری دنیا کے اور آخرت کی کامیابی جو گنبد خضرا میں آرام فرما رہا ہے وہ محمد الرسول اللہ۔ پھر کہہ دو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور لوگوں قیامت کے دن جو کچھ کھٹا جو کچھ کھویا ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا، کہہ دو بے شک۔ اور اصول اپنا لو، خدا کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرو، سچا تو لو سچا لو، انشاءاللہ کبھی مال میں برکت نہیں آئے گی۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔